کہ اہم ترین ذمہ داری جو خدا نے ایک عورت کے کاندھے پر رکھی اس گھر کو سنوارنے کی، اس کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ عورت کوشش کرے کہ اپنے شوہر کی بے احترامی نہ ہونے پائے۔ شوہر کا احترام یہ وہ مؤثر چیز ہے کہ دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر وہ خیال رکھ لے، مثلا شوہر کو بلانے کا جو انداز ہے، شوہر سے گفتگو کرنے کا جو انداز ہے، بچوں کے درمیان شوہر سے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتی ہے عورت کہ اس کے بچے لائق بنے، فرما بردار بنے، تو اس کے لیے تقریباً واجب ہے کہ بچوں کے دل میں شوہر کا یعنی ان بچوں کے باپ کا احترام اور ایک خوف، ہلکا سا ڈر اور ہلکا سا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ احترام ہمیشہ بچوں کے دلوں میں باقی رکھے۔ اور اگر کبھی دیکھے کہ کسی بچے نے شوہر سے بدتمیزی کی ہے یعنی اپنے باپ سے بدتمیزی کی ہے، تو کسی صورت میں اس مسئلے کو معمولی نہ لے اور اس مسئلے پر کمپرومائز نہ کرے، اس لیے کہ اگر شوہر کا احترام باقی رہا تو یہ نیوکلیس کی حیثیت رکھتا، جس طرح چکی کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اگر یہ محفوظ ہو گیا تو اطمینان رکھیے گھر کا سسٹم چلتا رہے گا۔ اور جہاں پر خاتون یہ سمجھ رہی کہ شوہر کی انسلٹ کر کے میں ذرا مضبوط بن جاؤں گی، یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی خدا نے ودیعت کی ہیں کہ پھر گھر کا سسٹم خراب ہو کے رہے گا۔ یہ الگ تفصیل، میرے پاس وقت نہیں۔ تو اب احترام کے اعتبار سے اہم ترین چیز زبان کس طرح استعمال کرنی۔ ہمارے جو بزرگ حضرات اور اب بھی بعض گھرانوں کے اندر خواتین احترام سے اپنے شوہر کا نام لیتی، مؤثر شوہر کا نام تک نہیں لیتی بلکہ آپ اور جناب کر کے بات کرتی۔ اطمینان رکھیے جب تک احترام باقی رہتا ہے، بہت اہم چیز ہے احترام، جب میاں بیوی کے درمیان چاہے کتنی ہی بے تکلفی ہو، یہ دو چیزیں بڑی ضد ہیں، چاہے کتنی ہی بے تکلفی ہو لیکن اگر احترام باقی رہے گا تو بہت سارے جھگڑے اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ احترام اور گفتگو کس انداز میں کرنی ہے، بلانا کس انداز میں ہے، حتیٰ یہ کہ اگر مہمان آ گئے اور خاص طور پر اگر اس عورت کے میکے والے آ گئے تو خبردار یہ بات ذہن میں رہے کہ شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو بہت بے تکلف ہو گئے ہیں، اب تو ہم مانوس ہو گئے ہیں، آپ کیا احترام کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے آخر عمر تک ماہرین نفسیات کا یہ کہنا کہ شوہر ایک انسان ہونے کے ناطے ویسے ہی ہر انسان اپنا احترام چاہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ توقع احترام کی جو شوہر کرتا ہے وہ اپنی بیوی سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ شوہر کی شخصیت تحت الشعاع میں چلی جائے، چب رسد کے شوہر کی انسلٹ کی جائے، اور خاص طور پر میکے کے آنے والے وہ مہمان۔ احترام گفتگو کے ذریعے سے، احترام باتوں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ شوہر کے آگے مثلا نہ چلے، شوہر کے پیچھے چلے۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن شاید اس کو اتنی امپورٹنس آج کل کا پڑھا لکھا زمانہ نہ دے، لیکن یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ قوت شوہر کی روح کو عطا کرتی کہ پھر شوہر جب اپنی پرسنالٹی کے تحفظ اور احترام کو دیکھتا ہے، یاد رکھیے پھر وہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو بھی رسپیکٹ فل بنانے کی کوشش کرتا۔ حدیث قصہ میں دیکھیے کس طریقے سے اہل بیت کے وہ افراد، حسنین، وہ چھوٹے حسنین اس عمر میں کس انداز میں چادر تطہیر کے نیچے آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور کس ادب اور کس شفقت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ سارے وہ تعلقات ہیں جو اہل بیت کی شخصیات کے مابین، مسئلہ فقط امامت اور عصمت کا نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھانا ہے اور احترام کو سمجھانا ہے۔ تو احترام کو باقی رکھا جائے اور
ٹھیک ہے اگر آپ کی زندگی کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ والا احترام جس کی جانب میں نے توجہ دلائی، اگر اب اس کا موقع نہیں، یعنی ہم رول بیک نہیں کر سکتے مولانا صاحب، اب تو اتنا زیادہ ہم فری ہو گئے ہیں، وہ ہمارا نام لے کے بلاتی ہیں، ہم ان کو ان کا نام لے کے بلاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اتنے ہم فری ہو گئے کہ اب وہ والا احترام تو سوری ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر اس ڈگری کا احترام نہ بھی کر سکیں کہ اگر کر لیتے تو یقین مانیے بہت ساری باتیں، ایک دانشور نے یہ جملہ کہا تھا کہ کاش عورتیں اپنے شوہروں سے کم اتنی ہی خوش اخلاقی سے گفتگو کریں جتنی اجنبیوں سے کرتی ہیں، تو بہت سارے جھگڑے، بہت ساری الجھنیں وہیں پر سولو ہو جائیں۔ تو اگر نہیں بھی کیا جا رہا، ممکن نہیں ہے، ایج ایسی آ گئی ہے، زمانہ ایسا اس ڈھب پہ چل رہا کہ بھئی وہ والا احترام آپ جناب والا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے گھرانے کے جس میں شوہروں کا بھی احترام باقی ہے اور خواتین کا بھی احترام باقی، کہ یعنی ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کی بیوی کا فون آیا ہے تو اس سے کس انداز میں آپ نے گفتگو کرنی۔ اب آپ اپنے بیڈ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نامحرم آپ کے سامنے، انداز تخاطب یہاں پہ یقیناً بدلنا چاہیے۔ خیر یہ چھوٹی بات تھی جو میں نے کر دی آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ احترام اگر اس انداز کا نہیں بھی کر سکے تو کوشش یہ کرے عورت کہ اپنے شوہر کی کم سے کم بے احترامی نہ کرے، خاص طور پر کسی مہمان کے سامنے۔ ایک انداز تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ شوہر کی، جیسے میں نے کہا وہ ڈرتے جملہ میں نے کہا تھا کہ عورت شوہر کو لائق بنا سکتی ہے، لیکن لائق بنانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ شوہر، اب وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی کے یہاں ملنے گئی ہے یا کوئی مہمان آیا ہے اور شوہر ڈر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کتنے بسکٹ کھانے ہیں، چائے کیا کب مجھے کس طرح پکڑنا ہے، اس لیے کہ یہ چوری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اپنی بیگم صاحبہ کی جانب، اور بیگم صاحبہ بالکل عقاب کی مانند ان کو دیکھ رہی ہیں کہ ذرا بھی ان سے گڑبڑ ہو گئی تو ہوں کر کے ایک اشارہ کریں گے اور شوہر صاحب ڈر جائیں گے۔ نہیں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، مرد کی مردانگی جس دن ختم ہو گئی، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے لیے ایک دلدل ہے، ایک بلیک باڈی کیوٹی ہے، نوجوان سمجھ جائیں گے، ایک بلیک باڈی کیوٹی ہے کہ جو یہ عورت اپنے نادان پنے سے سمجھ رہی ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار رہی ہوں، ایک اشارہ کرتی ہوں تو میرے شوہر جو ہے مثلا ایک بسکٹ لیتے ہیں، یوں اشارہ کرتی ہوں تو مثلا نہیں۔ تو احترام اگر اس انداز کا نہیں بھی کر سکتے زمانے کے اعتبار سے تو کم سے کم بے احترامی نہ ہو، اور خبردار کسی کے سامنے، اور خبردار بچوں کے سامنے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارتی اور اپنے شوہر کو کوئی اذیت اور آزار نہیں پہنچاتی، احترام کے ساتھ رہتی، اس کا احترام کرتی اور اسے کوئی اذیت اور آزار نہیں پہنچاتی، تو اب امام فرما رہے ہیں کہ وہ عورت اطمینان رکھے، آگے چل کر سعادت اس کا حصہ بننا ہے، خوش بختی اس کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ تو ایک عورت اپنی قسمت خود سنوار رہی ہے اگر شوہر کا احترام کر رہی، ایک عورت اپنے آپ کو سعیدہ خود بنا رہی ہے کہ جب وہ شوہر اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اذیت سے محفوظ کر رہی، اور اذیت دینے کا ایک انداز جو بہت سارے گھرانوں میں دکھائی دیتا اور انتہائی خطرناک، توجہ بہت کم، وہ کیا؟ دیکھیے ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی غم کا شکار، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہر انسان کے ساتھ، اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی کو بیان کرے، کسی کے سامنے اپنے پریشانیوں کا پلندہ کھولے، اپنے دکھ کو ذرا ہلکا کرے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ اپنے دکھوں کو شیئر کرے، یہ فطرت کا تقاضا۔ لیکن
اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ موقع کو بھی دیکھا جائے اور مقام کو بھی دیکھا جائے کہ کیا اس وقت یہ بات کرنا مناسب ہوگا، کیا اس وقت وہ سامنے والا جو شخص ہے اس کی ذہنی کیفیت آمادہ ہے کہ میری باتوں کو سنے، میرے دکھ درد کو شیئر کرے۔ اور وہ خواتین کے جو نادان ہیں اور جو رموز معاشرت اور آداب شوہرداری سے واقف نہیں، اسی مقام پر ایک بہت بڑی غلطی کر دیتی ہیں، اور اسی غلطی کی وجہ سے اب یہ پورے اعداد و شمار ہیں، باقاعدہ قتل جیسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں، یعنی باپ نے الجھ کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ اس مقام پر ہوئی کہ وہ شوہر جو دن بھر تھکا ہارا صبح سے شام، نہیں معلوم کن کن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، کیسے کیسے مختلف المزاج افراد کو اس نے نپٹایا ہے، چاہے وہ آفس میں ہو چاہے وہ دکان میں ہو، کیسی تند و تیز اعتراضات کو اس نے مسکرا مسکرا کے برداشت کیا ہے۔ اب جسمانی اعتبار سے بھی، دماغی اعتبار سے بھی، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تھکا ہوا گھر کی جانب آ رہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ کچھ دیر مجھے اس گھر میں استراحت ملے، میرے اعصاب پرسکون ہوں، اور اس کے بعد میں اگلے دن کے لیے آمادہ ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایسی نادان عورتیں کرتی کیا ہیں جو نہ آداب شوہرداری سے واقف ہیں اور نہ ہی رموز معاشرت سے آگاہ۔ ادھر شوہر نے قدم نہیں رکھا اور ادھر شکایتوں کے، میں نے بتایا اس ایک غلطی کی وجہ سے قتل جیسے حادثات رونما ہوئے ہیں، اسے چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ ادھر شوہر تھکا ہوا آیا اور ادھر بیگم صاحبہ نے شکایتوں کے پلندے مختلف انداز میں کھولے کہ پہلے مثلا فرض کیجئے بچوں کی شکایتیں شروع ہو گئیں کہ بھئی آپ تو چلے جاتے ہیں اور میں اس گھر کے اندر اپنا سر پھوڑتی رہتی ہوں، میں گھر کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں، دیکھیے وہ فلاں آپ کی اس اولاد نے کیا کیا ہے، پڑوسی کا شیشہ توڑ کے آ گیا اور پورے محلے میں مثلا ہماری انسلٹ ہو گئی۔ مثلا یا ان کو دیکھیے کہ یہ دونوں آپس میں سارا دن آج لڑتے رہے، انہوں نے ان کی کاپی پھاڑ دی، انہوں نے ان کا بستہ پھاڑ دیا۔ یا مثلا یہ دیکھیے آج ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے آپ کے بیٹے کی، کیا کارنامہ کیا آپ کے بیٹے نے، دیکھیے کس طرح سے فیل ہو گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں، یا گھر کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں، اس طریقے سے میری زندگی نہیں گزر رہی۔ یا مثلا میکے کی سسرال کی شکایتیں شروع ہو جائیں کہ بھئی آج وہ آپ کی بہن آئی تھیں، ان کو کوئی اور گھر دکھتا ہی نہیں ہے، تو لگانے کے لیے آتی ہیں کہ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا ہے، گھر کی حالت کیسی ہے، ان کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں رہ گیا، سمجھائیے اپنی بہن کو۔ یا مثلا آج آپ کی اماں نے فلاں پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر میری برائیاں کی ہیں، ذرا سمجھائیے کہ پہلے اپنی بیٹی کو وہ درست کریں، اس کے گھر کے حالات کو دیکھیں، اس کے بعد میرے بارے میں فکر کریں۔ یا مثلا آج جو میں گئی دن میں ایک دعوت میں، کاش کہ مر جاتی اور نہ جاتی، اس لیے کہ ایک ڈھنگ کا جوڑا آپ نے سلوا کے مجھے نہیں دیا ہے، اور وہ پڑوسن مثلا پاؤں سے لے کر سر تک سونے سے پیلی ہو رہی، اس قسم کی باتیں جو بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ انداز تخاطب اور اس طریقے سے بوجھاڑ کر دینا مسائل کی ہوتا کیا ہے۔ وہ شوہر جو تھکا ہوا آیا، اچھا اگر وہ عقل مند ہے اور خاموش ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا، تو پھر جملہ یہ آتا ہے کہ ہاں اب تو ہماری شکایتیں سننے کا بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا ہے، جبکہ وہ انتہائی بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے شوہر کہ خاموشی کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کر، تھکی ہوئی ہے اس کی روح، تھکا ہوا ہے اس کا نفس، لیکن ایک بڑے فساد سے بچنے کے لیے وہ کمرے میں چلا جاتا ہے، وہ سونے کے لیے چلا جاتا۔ خواتین اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ شوہر جو دن بھر جاتا ہے، خوش گزرانی کے لیے نہیں جاتا، سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا، وہ آفس کی میز کے کنارے بیٹھ کر عیاشیاں نہیں کر رہا ہوتا۔ آفس کی جو زحمتیں ہیں، آفس کی جو پالیٹکس ہیں، آفس میں جس طرح کاٹ چل رہی ہوتی اور جو سیاست چل رہی ہوتی، وہ آفس ورک کے علاوہ جو ہوتی،
ایسی ذہنی ٹینشن ہوتی کہ ایک دن یہ خاتون جا کے اس میز پر جا کے بیٹھیں اور اندازہ کریں کہ کتنی زحمتوں کے ساتھ وہ شوہر یہ پورا دن گزار کے تھکا ہوا آ رہا. تو اب ایک مرتبہ شکایتیں. اگر شوہر عقل مند ہے تو صبر کرے گا، عقل مند نہیں ہے تو یہیں پر کھڑے کھڑے بریف کیس کو زمین پہ مارے گا اور جواب دینا شروع کرے گا، یا بیوی کو جواب دے گا، یا پھر وہ کہ میرے پاس واقعہ ہے کہ قتل ہوا کہ اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے پڑوس کے ایک گھر کا شیشہ توڑ دیا ہے، سارے محلے میں بدنامی ہو گئی ہے. اس طرح وہ آتش بھڑکی کہ ایک مرتبہ شوہر کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. یا وہ یہ کرے گا، جھگڑا کرے گا، اور یا پھر ایک تیسری راہ وہ شوہر اختیار کرے گا. بھائی جب روزانہ وہ تھکا ہوا آ رہا ہے، اب شکایتوں پر شکایتیں، اس کی شکایت وہ پریشانی، پیسہ نہیں ہے، شوہر سکون چاہتا ہے، تو اب وہ جھوٹے سکون کی تلاش میں گھر کا رخ ہی نہیں کرے گا. اب وہ گھر کی جانب نہیں آئے گا، اب وہ کسی دوستوں کی محفل کا رخ کرے گا، اب وہ کسی سینما کا رخ کرے گا، اب وہ کسی کلب کا رخ کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جب تک مجھے سکون نہ مل جائے، آفس کی تھکن وغیرہ، 4-5 سگریٹ پینے کے بعد، 1-2 فلمیں دیکھنے کے بعد، 4-5 قہقہے لگانے کے بعد ختم نہ ہو جائے، میں گھر میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ گھر میں کیا ہوگا، لہذا پہلے یہیں پر ٹھنڈے ہو جاؤ. یاد رکھیے یہی وہ خطرناک راہ ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ بہت ساری خواتین اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ زوجیت کی قبر کو کھود رہی ہوتی. یہی وہ راہ ہے کہ جس راہ پہ اگر شوہر چلا جائے، یعنی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کی جانب نہیں آ رہا ہے، دیر سے آ رہا ہے، ہوٹل میں جا کے بیٹھ رہا ہے، سینما ہال میں جا کے بیٹھ رہا ہے، دوستوں کے درمیان جا کے بیٹھ رہا ہے، اور خدا نہ کرے ایک عورت ہی کی صورت میں اسے جھوٹا سکون کہیں سے مل جائے، تو پھر اب وہ زندگی کس بربادی کی جانب جائے گی اس کا اندازہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. تو سوال میرا ان خواتین سے یہی کہ بھئی یہ جو شکایتیں کی جاتی، اس شکایت سے آپ کا مقصد کیا؟ اگر ان شکایتوں سے مقصد یہ ہے کہ شوہر کی توجہ حاصل کی جائے، یا اپنی مظلومیت کو بیان کیا جائے، یا اپنی قربانیوں کو دکھایا جائے، اطمینان رکھیے ان میں سے کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا. نہ شوہر کی توجہ، نہ شوہر کی محبت، اور نہ آپ کا قربانیوں والا کردار. ہاں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر دو کہ شوہر اعصابی الجھنوں کا اس طرح سے شکار ہو جائے کہ غلط راہوں کی جانب نکل جائے، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، یقیناً آپ سکسیسفل. تو سوچنا اور فیصلہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو انتہائی خطرناک انداز، شکایتوں کا پلندہ. ہاں طریقہ ہے بھائی، اس عورت کو بھی تو شیئر کرنا ہے، مرد کی ذمہ داریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ کل. اس عورت کو بھی تو اپنے دکھ شیئر کرنا، دن بھر جو پرابلمز ہوئی ہیں ان کو بیان کرنا. طریقہ کیا؟ یہ نہیں کہ شوہر آیا اور ایک مرتبہ شور مچانا شروع کر دیا، نہیں. پہلے دیکھیں کہ واقعاً یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جسے ڈسکس کیا جائے، اور اگر ڈسکس کرنے کے قابل ہے، کہنے کے قابل بھی ہے، تو ابھی شوہر تھکا ہوا، اور ایک بوڑھی عورت نے عرب کے اس معاشرے میں کچھ نصیحتیں اس نے اپنی بیٹی کو کی تھی، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں وہ نصیحتیں، جس میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹی جب تیرا شوہر تیرے گھر میں تھکا آ رہا آئے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کی جو آتش ہے اس کو دور کرنے کا اہتمام کرنا. ایسا نہ ہو کہ اسے کھانے کا انتظار کرنا پڑے، اس لیے کہ اے بیٹی، مرد جب بھوکا ہوتا ہے تو چڑچڑاہٹ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی. اور بہت ساری نصیحتیں کی. تو پہلی بات تو یہ سوچے کہ واقعا ڈسکس کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، اور پھر اگر واقعا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ڈسکس کرنا ہے تو ابھی نہیں، پہلے یہ آرام کر لے، پہلے یہ غذا کھا لے، اور غذا کھانے کے بعد اب وہ عورت دیکھے کہ کیا اس سے گفتگو کی جائے، شکایتیں نہیں. بہترین انداز اپنی انہی باتوں کو ویلیویبل کرنے کا شوہر کے سامنے یہ ہے کہ شکایتی انداز نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے
ایک مسئلہ، ایک پرابلم. دیکھیے یہ پرابلم آ گئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انداز مشورت ہو کہ یہ مصیبت آ گئی ہے یا یہ پریشانی آ گئی ہے، بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، اس کو کس طریقے سے ہمیں حل کرنا ہے. اس انداز میں اگر زندگی بڑھے گی تو مسائل حل ہوں گے، وَإِلَّا مسائل حل نہیں ہوں گے، گھروں میں آگ لگے گی، رشتے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو ایک بات یہ کہ اصول بنائے اپنا. نمبر 1 احترام، نمبر 2 اس انداز میں شکایتیں نہیں کرنا. اس لیے کہ دیکھیے ایک عمومی بات ہے، یہ ہر آدمی خود محسوس کر سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے کائنڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے مسکرانے والے، جسے کہا جاتا ہے کشادہ روح. جس سے ملیں گے مسکرا کے ملیں گے، اخلاق سے ملیں گے. وہ بھی پریشان ہے، یہ بھی پریشان، لیکن نہیں، اخلاق اپنی جگہ پر. کوئی پرابلم آ گئی زندگی میں تو بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. ایسے لوگ وہ ہیں جو واقعاً زندگی کو لذت کے ساتھ گزارتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک نوع بشر یہ ملے گی، بلا وجہ چڑچڑاہٹ، بلا وجہ کا غصہ، بد اخلاقی، پیشانی پہ ہمیشہ بل، ہر بات پہ ناراض ہو جانا. اطمینان رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو بد اخلاقی کو اپنی ذات کا حصہ بنا چکے ہیں. جھگڑا، تیش میں آ جانا، غصے میں کہہ دینا اس نے یہ کہا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یاد رکھیے ایسے لوگ بہت ساری نفسیاتی الجھنوں کے ساتھ ساتھ ہر وقت ایک غیر محسوس عذاب کے اندر اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں. جس طرح سے کوئی اینیمل، کوئی جانور کسی جار کے اندر پریزرو کر دیا گیا ہو ایک کیمیکل کے اندر، وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، وہ آدمی چڑچڑا کے بات کرتا ہو، چاہے وہ اس کے سسرال والے ہوں، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آفس، چاہے وہ گھر والے، چڑچڑا کے رہتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ رہتا ہے. اطمینان رکھے، مسلسل عذاب کی حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہے. اب چاہے یہ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، اس کی اولادیں چاہے امریکہ کینیڈا میں بڑے بڑے کورسز ہی کیوں نہ کر رہی ہیں، بہت بڑا بینک بیلنس ہی کیوں نہ ہو، یہ جواب دے گا، حقیقی معنوں میں جواب دے گا کہ زندگی میں اسے سکون نہیں. تو اہم ترین چیز اخلاق، خود اپنے لیے کشادہ روئی، خود اپنے فائدے کے لیے. اور یہ اخلاق جو جرنل اعتبار سے اتنا ضروری، جب بات میاں بیوی کے درمیان آ جائے تو انتہائی واجب کی حیثیت اختیار کر لیتا. اس لیے کہ اگر بیوی کے اخلاق اچھے ہیں، اچھا اخلاق ہونا کس طریقے سے، کیا شرائط ہیں، کیا کیفیات ہیں، یہ پوری ایک مجلس بن سکتی ہے جس کو میں اس وقت موضوع بحث نہیں بنا سکتا. وہ دیگر، میں تو طالب علم ہوں، علماء سے یا کتابوں سے رجوع کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اچھے اخلاق کا مطلب کیا. اس لیے کہ بعض خواتین اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے مثلا مسکرا کے گفتگو کرے. نہیں، مسکرا کے کچھ ایسے 2-3 جملے کہہ دیے جاتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ شوہر کا مغز جو ہے جلتا رہتا. اخلاق کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ہے. اس لیے کہ یہ اخلاق، اگر عورت نے میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، لفظ استعمال کر رہا ہوں، برا مت مانیے گا، اس ہتھیار کو ایڈاپٹ کر لیا، اچھے اخلاق ہتھیار ہے نہیں، بہترین دوائی ہے ان معنوں میں کہ اگر وہ دیکھ رہی ہے، یہ بالکل ایکسپیرینس باتیں. اچھا یہ جو میں لفظ کہتا ہوں تجربہ شدہ ایکسپیرینس، ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ اچھا مولانا صاحب ماشاءاللہ، درود پڑھتے محمد والے کہ ساری باتوں سے ماشاءاللہ اندازہ ہوا کہ آپ بہت تجربے کار ہیں، بڑے سخت تجربوں سے آپ گزرے ہیں. خیر آپ اپنا بخار چیک کیجئے، میں اپنا بخار چیک کرتا ہوں، درود پڑھتے ہیں محمد والے